مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کے سالانہ جلسے پر تشریف لائے۔ آپ نے وہاں بیان فرمایا، دعا ہوئی، اس کے بعد آپ باوضو تھے، چلے کہ نماز پڑھیں، چونکہ دعا کے فوراً بعد اذان ہوئی اور نماز کا وقت ہو گیا۔ جماعت کھڑی ہو گئی، حضرت سٹیج سے جو ہی نکلے تاکہ میں جا کر جلدی جلدی صف اول میں بیٹھوں، جماعت میں شامل ہو جاؤں، لیکن جب حضرت سٹیج سے نیچے اترے تو لوگوں نے گھیر لیا اور سلام مصافحہ کرنے لگ گئے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا مزاج ہے، اللہ والا آ جائے تو اس کو مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے حضرت کے کوئی اللہ والا ہو اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یہ چاہتے تھے کہ میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، صف اول میں جا کر بیٹھوں، اور لوگ تھے کہ پیچھے نہیں چھوڑ رہے تھے، مصافحہ کیے جا رہے ہیں، معانقہ کیے جا رہے ہیں، حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، حضرت جانا چاہتے ہیں اور لوگ گھیرے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ حضرت بیچ بچا کر کے جلدی جلدی وہاں پہنچے مسجد کے اندر۔ تو مسجد کے اندر جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک رکعت ہو چکی ہے، حضرت شامل ہو گئے جماعت میں۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا، 23 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے، 23 سال کے بعد۔ تصور تو کیجئے، 23 سال 23 تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ فوت ہو جانے میں، جماعت کے تکبیر اولیٰ کے فوت ہو جانے میں حضرت کا کوئی قصور نہیں، باوضو بھی ہیں، جلدی بھی جانا چاہتے ہیں، تکبیر اولیٰ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، صف اول میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن قصور کس کا؟ مجمع کا ہے، لوگوں کا ہے، عقیدت مندوں کا ہے۔ لیکن پھر بھی ٹھنڈی آہ بھری۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ 23 سال تکبیر اولیٰ، 23 سال تکبیر اولیٰ، بار بار عرض کر رہا ہوں، جھنجھوڑ رہا ہوں آپ کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت تعصب کر رہے ہیں، ہماری جماعتیں، ہماری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے 23 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں، اور دوسری یہ بات عرض کرنی ہے کہ تکبیر اولیٰ کے چھوٹنے پر حضرت افسوس کر رہے ہیں، آہ بھر رہے ہیں، تکبیر اولیٰ 23 سال کے بعد فوت ہوئی ہے، افسوس کر رہے ہیں، ہماری جماعتیں چلی جاتی ہیں، نمازیں چلی جاتی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ کیسے قابل قدر لوگ تھے، عزت و منزلت والے لوگ تھے، دین کے اوپر مرمٹنے والے لوگ تھے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں میرے عزیزو۔ یہ لوگ مشعلِ، ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں اور آپ ان کو فالو کریں کہ جن کی زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے، جن کی نمازیں سنت کے مطابق ہو رہی ہیں، جن کے نشست و برخاست سنت کے مطابق ہو رہی ہے، جن کی لیل و نہار سنت کے مطابق ہو رہی ہے۔ جب ہم ان کی اقتداء کریں گے، ان کو فالو کریں گے، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، دین پر گامزن ہونے والے لوگ ہیں، تو انشاءاللہ ان کی اتباع کرنے کی وجہ سے جس طرح ان کے ساتھ اللہ کا خیر والا معاملہ ہوگا، تو ان خیر والے لوگوں کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ خیر والا معاملہ ہوگا۔